سورہ مومنون کل کے درس میں ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہوا تھا۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ان کو یقین ہے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جتنا کچھ ان کے بس میں ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے دل ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں، خوف میں، اس بات پہ کہ انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر مشرکین مکہ کے متعلق، کفار کے متعلق اس بات کا ذکر تھا کہ یہ لوگ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ افلم یدبروا القول، کیا یہ لوگ اس کلام میں تدبر، غور و فکر سوچتے نہیں ہیں، یا ان کے پاس کچھ وہ دلائل آ چکے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس پہلے نہیں آئے، یا یہ اس پیغمبر کو پہچانتے نہیں ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر ان کا یہ پاگل ہے، مجنون ہے، یا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پیغمبر ان سے کوئی چندہ مانگ رہا ہے، تنخواہ مانگ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ حق ان کے اوپر ہلکا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ ساری باتیں نہیں ہیں، آپ تو ان لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ لوگ اس راستے سے ہٹ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں توحید کی آیات کا ذکر ہے، نشانیوں کا ذکر ہے، اور شرک کی مذمت اور نفی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ وہ ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، انشأ لکم، پیدا کیے تمہارے لیے، السمع، کان، جس نے کان اور سننے کی طاقت پیدا کی، والابصار، آنکھیں، والافئدہ، دل، قلیلا ما تشکرون، بس بہت تھوڑے لوگ تم میں شکر ادا کرتے ہیں، یا تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، یا تو لوگ بہت تھوڑے شکر ادا کرتے ہیں، یا تم شکر بہت تھوڑا ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں تم لوگوں کو پھیلا دیا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ زمین پہ جا بجا بکھیر دیے، مختلف براعظموں میں، مختلف شکل و صورت میں، مختلف زبانوں میں جا بجا بکھیر دیے انسانیت کی آبادی، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، وَيُمِيتُ، اور مارتا بھی ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی دن اور رات کا اختلاف، یہی وہ پیدا کرتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، اللہ جل شانہ بطور شکوہ کے ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ، یہ کفار، ان کی بھی وہی اعتراضات تھے جو اس سے پہلے لوگوں کے اعتراضات تھے، ان کی بھی وہی خیال ہے جو پہلے لوگوں کا خیال تھا، جسے پہلے لوگ کہا کرتے تھے، پہلے انبیاء سے سوال و جواب کیے کرتے تھے، یہ پوچھا کرتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، قبر میں ہماری ہڈیاں بھی بکھر جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو پھر کیا تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، وہ بھی ایک مذاق سمجھتے تھے دوبارہ جی اٹھنے کو۔ اللہ کی ذات کو وہ مانتے تھے، لیکن قیامت کیوں نہیں مانتے تھے کہ کوئی قیامت آئے گی، ہم دوبارہ اٹھیں گے، ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ قصے کہانیاں سنی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے بھی پیغمبر آ کر یہ کہتے تھے کہ جی تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ قبروں سے، تو ہمارے آباء و اجداد تو کوئی قبروں سے اٹھ کے نہیں آیا، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں
صدیاں گزر گئیں، کوئی یہ واقعہ نہیں آیا اٹھ کے دوبارہ، تو ہم بھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صدیاں گزر گئی اور کوئی دوبارہ نہیں اٹھے تو پھر یہ جو ان سے بات کی گئی تھی دوبارہ اٹھنے کی، وہ ایک گپ شپ ہے، وہ کچھ بھی نہیں، اساطیر الاولین، پہلے والوں کی گپ شپ ہے، ایسی باتیں ہیں بس۔ بل قالو، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں وہ بات، مثل ما قال الاولون، جیسے کہ پہلے کہا کرتے تھے۔ قالو یعنی یہ لوگ کہتے ہیں، اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا وعظاما، اور ہم مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے، انا لمبعوثون، آیا بے شک ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا، البتہ تحقیق ہم سے بھی یہ وعدہ کیا گیا، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا، ھذا یہی وعدہ دوبارہ جی اٹھنے کا، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر یہ پہلے والوں کی بے سند باتیں ہیں۔ اساطیر الاولین، پہلے والوں کی گپ شپ، کس سے کہانیاں ہیں، دوبارہ جی اٹھنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ صدیاں گزر گئی، ہمارے آباء و اجداد میں کوئی دوبارہ نہیں آیا، تو لہٰذا ہم بھی دوبارہ نہیں آئیں گے۔ قل کہہ دیجئے ان سے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اللہ جل شانہ نے ان سے پوچھا، عرب زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہ ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کا نظام کائنات کون چلا رہا ہے، کس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، کس نے پیدا کی ہے۔ کیونکہ یہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، یہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، وہ دہریہ نہیں تھے۔ دہریہ وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زمین و آسمان یہ کچھ نہیں ہے، خود بخود وجود میں آیا ہے ایک دھماکے سے، باقی سارا نظام اتفاق سے چل رہا ہے، اتفاق سے ہم مناسب سورج کے فاصلے میں آ گئے، اتفاق سے زمین کی اور پانی ہے، اتفاق سے ایک جو ہے پہلے بندر تھے، اتفاق سے وہ ہم انسان میں بدل گئے، ہم یہ سارے اتفاقات سے چل رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ ایسے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن مسئلہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اپنے حاجات، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ بت بھی بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے کچھ بزرگ ہیں، ان کے نام پہ یہ بت ہیں، ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ خوش ہوتے ہیں، تو پھر خوش ہو کے ہمیں ہمارے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ نے اس بڑی کائنات کو پیدا کیا، پھر یہ چھوٹے چھوٹے اختیارات ان میں بانٹ دیے، کسی کو بارش کا مسئلہ ہے تو اس فلاں بت کے پاس چلے جاؤ، اس فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کسی کو نرینہ اولاد کا مسئلہ ہے کہ بچی ہیں اس کو نرینہ اولاد چاہیے، تو فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں بت کو سجدہ کر لو، اس کو راضی کر لو۔ اگر کسی کو بیماری ہے، کسی کو جس طرح آج کل بیماری ہے کہ بھئی اس کو فلاں کینسر ہو گیا، فلاں کو جو ہے وہ یہ شوگر کا مسئلہ ہے، فلاں کو یہ مسئلہ ہے، اس قسم کے مسائل میں ان کے بعد بھی جب یہ مسائل تھے تو 360 بت جو اتنے خانہ کعبے میں رکھے ہوئے تھے، وہ ہر مسئلے کے حل کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے نظام چلایا ہے، بڑا اللہ نے بنایا ہے، لیکن پھر اللہ نے اپنے یہ نظام آگے لوگوں کے حوالے کر دیے، یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ اللہ یہ پوچھ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے ان سے، لمن الارض، زمین کس کی ہے، زمین کی بادشاہت کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ اس زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے، ابھی یہ کہ بات کہیں گے آپ سے کہ للہ، سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، بس آپ کہہ دیں کہ بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر بتوں کی طرف سجدہ کیوں کر رہے ہو، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کے لیے کیوں جاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، من رب السماوات السبع، ساتوں آسمان کا رب، پالنے والا کون ہے، ورب العرش العظیم، اور بڑے تخت کا مالک، رب بڑے عرش کا مالک کون ہے، سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے کہ اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ قل افلا تتقون، قل بس کہہ دیجئے پر تم کیوں بچتے نہیں ہو غیر کی عبادت سے۔ قل کہہ دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ کہیں ان سے کہ کس کے پاس اختیارات ہیں، کس کے قبضے قدرت میں اختیارات ہیں،
کل شے ہر چیز کے، ہر چیز کی اختیارات کس کے پاس ہیں، وہو یجیرو اور وہی اللہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ اور اللہ کے اوپر کسی کو پناہ دی نہیں جا سکتی، اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ دی نہیں جا سکتی کہ جس کو اللہ پکڑنا چاہے پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ آئے اور اس کو پناہ دے دے۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، یعنی کہ ایک ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دے، اللہ اگر پکڑ پہ آ جائے تو کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کو پکڑنا چاہا، نوح علیہ السلام نے صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے اس کو مجھے سوال ہی نہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی کہ اللہ اس کو بخش دے، فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، قرآن پاک کی آیت ہے 11ویں سپارے کی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو مشرک اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً برات کا اعلان کی کہ اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے، میں تو اس کے بارے میں آپ سے کوئی سفارش نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق کے بارے میں استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ بھئی اس کی بخشش ہو جائے۔ قرآن پاک کی آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ایک مرتبہ معافی اس کے لیے مانگے، 70 مرتبہ مانگے، میں نے اس کو نہیں بخشنا، میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا، قرآن پاک صاف بتاتا ہے کہ اللہ کی دربار میں، اللہ کے سامنے انبیاء بھی اس بات سے عاجز ہیں کہ وہ اگر اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو پھر تو کوئی نبی بھی کسی نہ قریبی کو نہ کسی دور کو بچا سکتا ہے۔ ہاں پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ صاحب ایمان ہو لیکن گناہگار ہو، اللہ جل شانہ اس کو خود جہنم سے بچانا چاہیں کہ جی یہ بندہ جہنم میں نہ جائے، تو پھر انبیاء کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، نبیوں کو کہتے ہیں کہ سفارش کرو اس کی، تو وہ نبیوں کو نواز کے پھر نبی سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو بھی بچاؤ، اس کو بھی بچاؤ، اس کو بھی لے جاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ تو وہ تو اللہ کے خاص بندے انبیاء کو بھی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی سفارش قبول کریں گے، اور پھر یہ علماء کو بھی ہے، یہ شہداء کو بھی ہے، اللہ کے نیک بزرگان دین ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ سفارش کرتے جاؤ، حتیٰ کہ یہ سفارش اللہ کی اتنی عام ہو جائے گی بات آخر میں کہ اللہ جل شانہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ سارے جنت میں اعلان کر دیں گے، جنتیوں کو کہیں گے کہ جاؤ جہنم کی طرف جاؤ، پھر وہاں پہ جس بندے کو آپ جانتے ہو کہ بندہ صاحب ایمان ہے اس کو نکالتے جاؤ، جو بھی آپ کو پسند ہے نکالتے جاؤ جہنم سے اس کو، جس کو پھر ساتھ یہ بھی فرمائیں گے کہ جس کو آپ نہیں پہچانتے لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس کے دل میں ایمان کا وہ ذرہ چمک رہا ہے، آپ اس کو نکالتے جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نوازیں گے اس چیز سے آخر میں جا کے کہ آپ نکالتے جاؤ، اور پھر جب سب کہیں گے کہ جی ہم نے تو جن کو ہم جانتے تھے نہیں جانتے تھے، ہمیں پتہ تھا ایمان کے بارے میں، ہم نے ان کو نکال لیا، اس کے بارے میں باقی ہمیں نہیں پتہ اور کوئی صاحب ایمان ہے کہ نہیں۔ پھر قدرت اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو نکالیں گے جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا صاحب ایمان ہے، ایمان ان کا اتنا کمزور ہوگا، اتنا ذرہ برابر ہوگا، لیکن اللہ کو پتہ ہوگا کہ یہ صاحب ایمان ہے، تو اللہ ان کو بھی نکال لیں گے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ تو قرآن پاک کی ٹھوس آیت ہیں، یہ کوئی گپ شپ نہیں کہ بندہ کہے کہ کس سے کہانیوں میں باتیں آئی ہیں، یہ باتیں تو خود قرآن پاک کے اندر آئی ہیں کہ جی ہمارے مقابلے میں کوئی بندہ کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ جب نبی کسی کو پناہ نہ دے سکے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکے، تو باقی کون کس کو بچائے؟ سیقولون للہ، جب اللہ نے پوچھا کہ بادشاہت کس کی ہے، سیقولون للہ، ابھی یہ کہیں گے کہ یہ تمام صفت، تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے۔ قل فأنا تسحرون، قل کہہ دیجئے فأنا تسحرون، پس کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے، یعنی تم پہ کہاں سے جادو ہو جاتا ہے کہ عقل ہے، سب چیز سمجھتے ہو، سوچتے ہو، پھر اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر کے در پہ چلے جاتے ہو، گویا تم پہ جادو ہو گئی یہ چیز۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس لے کر آئے بالکل حق، سچ چیزیں ہم نے ان کو سامنے کر دی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ بے شک یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں،
یعنی یہ جو اساطیر الاولین کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، قصے کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، یہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات بنایا تو اللہ نے ہے، لیکن اپنے اختیارات اوروں کے حوالے کر دیے، اپنے نائب بنا دیے۔ اللہ فرما رہے کہ نہیں، اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا، نہ تو اپنا بیٹا کوئی بنایا، نہ ہی اپنا کوئی نائب بنایا جس کو اختیارات منتقل کیے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ متخذ اللہ من ولد، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا، کوئی بچہ، اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اور من ولد کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا اپنا، کسی کو نائب بنا کے اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دیے ہوں۔ وما کان معہ من الہ، اور اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے اس میں۔ اذن اگر ہوتا، لذہب کل الہ بما خلق، تو ہر الہ اپنے مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کو الہ بنایا ہوا ہے تو ہر خدا اپنے اپنی خدائی، اپنی بنائی ہوئی چیز کو لے کر الگ ہو جاتا۔ ولا علی بعضهم علی بعض، اور یہ بعض خدا دوسرے خداؤں کے خلاف جنگ کرتے، لڑائی کرتے، ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، اما یصفون، ان چیزوں سے یصفون جو یہ مشرکین بیان کر رہے اللہ کے بارے میں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ وہ ذات ہے جو غیب کو بھی جانتے ہیں، والشہادہ ظاہر کو بھی۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند و بالا ہے اس سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس سے 17ویں سپارے کی جو آیت تھی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ لفسدتا، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ یہ وہی آیت ہے، اسی کے مفہوم یہ بھی وہی آیت ادا کر رہی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، ولا علی بعضهم علی بعض، ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا کہ جی اس کو میں نے پیدا کی، یہ میرا ہے، وہ کہے گا یہ میں نے پیدا کی ہے، چاند میرا ہے، سورج میرا ہے، زمین میری ہے تو فلاں ستارہ میرا ہے، یہ آسمان میرا ہے تو وہ چیز میری ہے، ہر چیز اپنے اپنے الگ بٹوارے شروع ہو جاتے، اور پھر یہ خدا آپس میں لڑائیاں شروع کر دیتے، نظام کائنات سارا درم برم ہو جاتا۔ جب یہ نظام کائنات درم برم نہیں ہوا تو یہ اس بہت بڑی دلیل ہے اس بات پہ کہ وہ اکیلا یکتا ہے، اس نے اپنے اختیارات اور پاور کسی کو نہیں دیا۔